فبأي آلاء ربكما تكذبان. کپڑا بھی میلا ہوتا ہے، دل بھی میلا ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم اسے ایک دفعہ دھو کے ہمیشہ کے لیے دھو دیں. یہ ایسے ہی میلا ہوتا ہے جیسے کپڑا ہوتا ہے. تو کپڑے کو دھونے کے لیے پانی ہے، لیکن دیکھو یہ میرا مختصر سا جوڑا ہے، لیکن اس کو بھی دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے. لیکن 70 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے صرف 1 آنسو کا قطرہ چاہیے، بس 1 آنسو. اور وہ بھی نہیں جو تیری آنکھوں سے باہر آ جائے. صرف تیری آنکھوں کے پیالے کو تر کر دے تو تیرے 70 سال کے گناہ ہیں یا 70,000 سال کے گناہ اللہ ایسے دھو دے گا کہ تیرے تن پہ 1 مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑ. کوئی کہتا ہے جی میرا تو دل ہی بڑا سخت ہے، میں تو رونا ہوندا ہی نہیں، میں کی کرنا. اچھا بھائی تو ہائے تو کر سکتا ہے، ہائے تو کر سکتا ہے. نہیں رو سکنا، چل تو کر ہائے میرے رب مینوں معاف کر. تیری ہائے تیرے لاکھوں کروڑوں سال کے گناہ اٹھا کے وہ پھینک دے. آئیو گندا دل دے کے مرنا نہیں، بڑا اوکھا کام ہو جائے، بڑا اوکھا کام ہو جائے. تم گندے کپڑے پہن کے کسی مجلس میں جاتے ہو، میلے کپڑے پہن کے کسی پارٹی میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، آفس جاتے ہو اچھے کپڑے پہنتے ہو، کسی پارٹی میں جاتے ہو اچھے کام. جو لوگ تمہارے کپڑے دیکھتے ہیں تو لہذا تم اس کا خیال کر کے جاتے ہو. میرا تیرا رب کپڑے نہیں دیکھتا، اے ٹوٹا ویندا وے اے کی ہے، یہاں دیکھتا ہے، یہاں دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الہکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا، تمہارے شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے پیسے نہیں دیکھتا. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے. تو بھائیو ابھی ٹائم ہے، ابھی ہم مرے نہیں ہیں، موقع ہے. مرنے سے پہلے اس دل کو صاف کر لیں. گناہ کا دھبا لگے فوراً معافی مانگو اللہ سے. کسی سے بغض نفرت کا دھبا لگے فوراً دھو کے صاف کرو اسے اور اللہ کو پیش کرو، یا اللہ عمل تو کوئی نہیں ہے، اے دل صاف لے کے آئے. اس لیے کہ میرے نبی نے عجب بات فرمائی، عبادت والا وہ نہیں جو بہت زیادہ نفل پڑتا ہو، عبادت والا نہیں جو ہر سال حج عمرے کرتا ہو، جو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو. میرے نبی نے فرمایا جو گناہ چھوڑ دے وہ سب سے بڑا عبادت والا ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. اور پھر گناہ ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جس سے معاملہ ہے نا وہ بڑا مہربان ہے. ہاں گناہ پہ اڑ جانا ایک کم خطرناک ہے. جن میں 100 دفعہ گناہ کرے اور 100 دفعہ توبہ کرے تو اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹے گا، دوستی یاری پکی رہے گی. ایک گناہ کرے اور اڑ جائے، فیل ہو گیا جو میں کیتا سارے کی جان دے، یہ کیس خطرناک ہے، یہ کیس خطرناک ہے. لیکن گناہ پہ ندامت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. معافی بڑے کریم رب سے معاملہ ہے، بڑے کریم رب سے معاملہ ہے. بے غیرت نہ بنے کہ ٹھیٹ ہو جائیں کہ سارے جان کیتا میں کیتا تک ہی ہو گیا. آنسو نہیں بہتا، ایک حائز اللہ کو سنا. اور میرے رب نے میری گل کی میں تمہیں اللہ کی اپنی حدیث قدسی سنا تھا کہ میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین بھر دے. زمین کا چھوٹی جی 24,000 کلومیٹر، اس ساری کائنات کو بھر دے. کائنات اتنی لمبی چوڑی کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. اور پھر اپنے گناہوں کو لے جا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. کون کرے گا اتنے گناہ؟ کس کے پاس ہے اتنی طاقت؟ میں دعویٰ کرتا ہوں سارے فرشتے گناہگار ہو کے اتر آئے جو بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے، اور سارے انسان جنات نافرمان ہو کے زمین پہ آ جائیں اور یہ قیامت تک مل کر گناہ کریں تو آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتا. اور میرا اللہ کہتا ہے برمنگم کی ایک عورت، برمنگم کا ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے.
ساری دنیا کے مفتی کہیں گے یہ جہنمی ہے، کافر مرتد ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر، کہنا صحیح، یہ نہ کہنا کہ اللہ آپ کو معاف کر سے۔ یزید اور حسین ایک نہیں ہو سکتے، کربلاؤں کا فلسفہ سارا زیرو ہو گیا، کیا ضرورت تھی اہل بیت کو سر کٹانے کی، بچوں بھائیوں سمیت نیزوں پہ چڑھ جانے کی کیا ضرورت تھی، کہ اچھائی اور برائی کا فرق قائم کرنا تھا۔ تو اتنی بڑی اس کی رحمت ہے کہ آسمان کی چھت کو لگا کر ایک دفعہ، 2 دفعہ بھی نہیں، 3 دفعہ بھی نہیں، ایک دفعہ آدھی زبان سے کوئی اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، ولا ابالک، میں نے کڑی پکواڑ، ارے پوچھتا بھی نہیں دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ ہمارے تو ماں باپ پوچھتے تھے چھوٹے، دوبارہ تو نہیں کرو، دوبارہ تو نہیں کرو، دوبارہ تو نہیں کرو، نہیں دوبارہ نہیں کرے گا، دوبارہ نہیں کرے۔ اور میرا اللہ اتنی مہلت دینے کے بعد اور اتنی دفعہ توبہ توڑنے کے بعد ہر دفعہ کہتا ہے جو معاف کیا، ایک دفعہ نہیں کہتا دوبارہ تو نہیں کرو، دوبارہ تو نہیں۔ تو بھائیو اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، اس دل کو صاف کرو، کسی کی نفرت، کسی کا بغض، کسی سے حسد نہ مذہب کی بنیاد پہ کرو نہ کسی دنیا کی بنیاد پہ کرو۔ میں درد سے کہتا ہوں کہ ہم اس وقت امت نہیں رہے، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہماری پہچان فرقہ واریت بن گئی ہے، ہماری پہچان امت، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں فرقے کا، یہ مسجد ان کی ہے، یہ مسجد ان کی، یہ مسجد ان کی ہے۔ مسجد تو میرے اللہ کی تھی، اور ہم ایک امت تھے، کبھی تھے، اب تو نہیں ہے۔ اور ایک آگ بھڑک رہی ہے، میں پچھلے 10 سال سے بول رہا ہوں، ارے امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ مجھے پتا ہے میری آواز صدا و صحرا ہے، اس بھڑکتی آگ کو شاید میں مرتے دم تک نہ بجھا سکوں، لیکن مجھے کہنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی نا جلانے کے لیے، تو گرگٹ، یہ چھپکلی ہوتی ہے، چھپکلی اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے، افریقہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیمرون چاڑ میں بہت دیکھا، اس نے اگر پھونکے ماری آگ پر تو گرگٹ کی پھونکوں سے آگ کڑی بچ جمنی ہے، لیکن لعنت اس کے مقدر بنی۔ آپ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے، جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے۔ کبوتر نے کیا کیا؟ اس نے چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا ہے، اوپر جا کے پانی کو یوں گرایا، اسے بھی پتا ہے میرے 2 قطرے نہ لے آگ کتوں جاؤنی، لیکن اس نے اپنی بساط کے مطابق پانی ڈالا۔ اللہ نے کبوتر کی محبت دنیا کے لوگوں میں ڈال دی، حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ ہی کوئی، مسجد نبوی بھری پڑی ہے، بیت اللہ بھرا پڑا ہے، وہ ساری دنیا کے حجاج جا کر ان کو دانا ڈال رہے ہیں، یہ میرے طرف سے اس کو پروٹوکول ملا ہے۔ ہاں کبوتر حلال ہے لیکن کوئی اس کو ذبح کر کے نہیں کھاتا، کوئی پرندوں کو گوشت ہمارا بہت کھایا جاتا، کبوتر کو کوئی ذبح نہیں کرتا، بہت کم۔ یہ اللہ نے وہ محبت ڈالی، وہ جو اس نے جا کے 2 قطرے پانی ڈالا تھا۔ مجھے پتا ہے عمر بیت گئی، میرے پاس 2 قطرے پانی کے سوا کچھ ہے نہیں، میں اس آگ، اتنی بڑی آگ کو میں اکیلا نہیں بجھا سکتا ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر آپ ہمت کرو، ان علماء سے کہتا ہوں کہ یہ ہمت کریں کہ یہ فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر دیکھیں اور بولیں، یہ اسلام کے ترجمان بنیں، اپنے مسلک پر قابو رہو۔ میرا بھی ایک مسلک ہے، میں اس پر کاربند ہوں، آپ کا بھی ایک ہے، آپ اس پر پابند رہو، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، دلوں کو نفرتوں سے دھو دو، پاک کر دو۔ میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے، ہر فرقے والا کہتا بس ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو ویلی جنت اللہ اچار پاؤنا، ایڈی وڈی جنت اس بنا چڑی۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک دن آئے گا اللہ فرمائیں گے جہنم میں جس نے کبھی زندگی میں
ایک دفعہ میرا نام لیا ہو اس کو بھی اٹھا کے جنت میں ڈالو.